سلیمان علیہ السلام کا نام انبیاء کے زمرے میں سن کر بہت بدکتے تھے، اس لیے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا بیان کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام نے تمام موذی جانوروں سے عہد لیا تھا۔ جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے۔ پھر لوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر جادو کی قسم کے منتر وغیرہ بنا کر ان سب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ علی یہاں پر فی کے معنی میں ہے یا تتلو متضمن ہے تکذیب کا، اور یہی اولا اور احسن ہے، واللہ اعلم۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، اور یہ بالکل سچ ہے۔ سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ داؤد اور جالود کے قصے میں ہے من بعد موسیٰ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انما انت من المسحرین، یعنی اے صالح تم جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما انزل، بعض تو کہتے ہیں یہاں پر ما نافیہ ہے، یعنی انکار کے معنی میں ہے، اور اس کا عطف ما کفر سلیمان پر ہے۔ یہودیوں کا دوسرا اعتقاد کہ جادو فرشتوں پر نازل ہوا ہے، اس آیت میں اس کی تردید ہے۔ ہاروت ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہے، تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ میں، یا اس لیے جمع کیا گیا کہ ان کے ماننے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے واضح کر دیا گیا ہے۔ قرطبی تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہی ٹھیک مطلب ہے، اس کے سوا کسی اور مفتی کی طرف التفات بھی نہ کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا۔ اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتارا ہے، جیسے اے یہودیوں تمہارا خیال جبریل و میکائیل علیہ السلام کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان کے سردار دو آدمی تھے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ عبد الرحمن ابن ابزا رحمہ اللہ اسے اس طرح پڑھتے تھے وما انزل علی الملکین داؤد و سلیمان، یعنی داؤد و سلیمان دونوں بادشاہوں پر بھی جادو نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ وہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہ کفر ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کا زبردست رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما معنی میں الذی کے ہے، اور ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے انہیں جادو کی تعلیم کی اجازت دی ہے، لہٰذا ہاروت و ماروت اس فرمان باری کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ یہ جنوں کے دو قبیلے ہیں۔ ملکین یعنی بادشاہوں کی قراءت پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا، جیسے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور کہا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، یعنی ہم نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے پیدا کیے، لوہا بنایا، آسمان سے روزیاں اتاری۔ حدیث میں ما انزل اللہ داءً، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان سب کے علاج بھی پیدا کیے ہیں، جیسا کہ حدیث بخاری ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بھلائی برائی کا نازل کرنے والے دونوں کے اللہ ہیں۔ یہاں سب جگہ انزال خلق یعنی پیدائش کے معنی میں ہے، ایجا یعنی لانے اور اتارنے کے معنی میں نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی اکثر سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ مضمون تفصیل کے ساتھ ہے جو ابھی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، چاہے جائے کہ لوگوں کو جادو سکھائیں جو کفر ہے، اس لیے کہ یہ دونوں بھی عام فرشتوں میں سے خاص ہو جائیں گے، جیسے کہ ابلیس کی بابت آپ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ علی ابن مسعود ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہما نیز کعب الاحبار اور سدی اور کلبی رحمۃ اللہ علیہم یہی فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث کو سنیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی
اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر بد لوگ ہیں، کیسے نافرمان سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات کو پیدا کرتا ہوں اور انہیں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں اپنے انبیاء کی معرفت، اپنے حکم احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرہ کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و جمیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، جسے دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا اور پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر اسے منظور کر لیا۔ اب نشے میں مست ہو کر زنا کاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے وہ تمام کام تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے، پھر انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب پسند کیے۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد، ابن مردویہ، ابن جریر، عبد الرزاق میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت غریب ہے اور اس میں ایک راوی موسیٰ بن جبیر انصاری سلمہ حذا کو ابن ابی حاتم نے مستور الحال لکھا ہے۔ ابن مردویہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک رات کو دوران سفر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام نافع رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا زہرہ ستارہ نکلا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ 2-3 مرتبہ کے سوال کے بعد کہا اب زہرہ طلوع ہوا، تو فرمانے لگے اسے نہ خوشی ہو نہ بھلائی ملے۔ نافع رحمہ اللہ نے کہا ایک ستارہ جو حکم اللہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا سن، میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث با اختلاف الفاظ سنائی، لیکن یہ بھی غریب ہے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ والی روایت مرفوع سے زیادہ صحیح موقوف ہے اور ممکن ہے کہ وہ اسرائیلی روایت ہو، واللہ اعلم۔ صحابہ اور تابعین سے بھی اس قسم کی روایات بہت کچھ منقول ہے۔ بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی، اس نے ان فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔ انہوں نے سکھا دی، یہ پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دی گئی۔ بعض مرفوع روایات میں بھی یہی ہے، لیکن وہ منکر اور غیر صحیح ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کو بخشش کی دعا مانگتے تھے، لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان سے خطاؤں کا سرزد ہو جانا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں۔ ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کا عذاب پسند کر لو یا آخرت کے عذابوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، کیونکہ یہ فنا ہو جانے والا ہے اور آخرت کے عذاب دائمی ہے، چنانچہ انہیں بابل میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں قتل اور مال حرام سے ممانعت بھی تھی، اور یہ حکم بھی تھا کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے، لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا، پھر 2 کی آزمائش ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیاوند ہے۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور نبطی زبان میں اس کا نام بیدخت تھا اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف فیصلہ کر دو تو پھر میں تیار ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی، لیکن اترنے کا وظیفہ بھول گئی۔
اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کبھی ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ پڑھ سکے، سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے۔